ہمارا آج کا پروگرام ڈیبیٹ آف دا ویک جو پورے ہفتے کی ہم نے بات چیت کی، لیکن آج جو ہے ایک بڑا ہی پاکستانی تاریخ کا اہم ترین دن سقوط ڈھاکہ آج ہوا، جس میں 4 لاکھ اردو بولنے والوں کو آج تک سزائیں اور اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ پھر وہی 16 دسمبر کی شام جس میں ہم نے خالی صرف پاکستانیوں نے نہیں، پوری دنیا نے ایسا ظلم کہیں نہیں دیکھا۔ ننھے بچوں کے سروں میں گولیاں مار دی جانا، کہیں کی انسانیت نہیں، اسے ڈیفینڈ کرنا کہیں کی انسانیت نہیں ہے، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی رپورٹ کو آج تک منظر عام پر نہیں لایا جا سکا۔ ہماری ایک دفعہ پھر یہی درخواست ہے کہ جتنے بھی یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں انہیں دور کرنے کے لیے سقوط ڈھاکہ کی بھی رپورٹ اور ثانیہ APS کی رپورٹس بھی منظر عام پر جلد از جلد لائی جائیں، تاکہ عوام کے سامنے حقائق آئیں اور ہماری نوجوان نسل گمراہ ہونے سے بچ سکے۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کی بڑھتی ہوئی بربریت اور ظلم و ستم کے خلاف جو پاکستانی موجودہ حکومت ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لے کے یہ چل رہے ہیں، اور اس کے لیے پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انہیں ہر طرح کے تعاون کا یقین دلاتی ہے۔ اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ کشمیر کے حوالے سے پہلی دفعہ پاکستانی حکومت نے کوئی بڑھ چڑھ کر انیشیٹو لیا اور اسے دنیا کے سامنے ایک مقدمے کے طور پر پیش کیا، اس مقدمے کے طور پر پیش کیا اور اس طرح پیش کیا جس طرح کشمیری چاہتے تھے اور کشمیریوں کا یہ خواہش تھی کہ اسے پیش کیا جائے۔ گزشتہ حکومتوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کی حکومت نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کیا، اور مشرف صاحب کی حکومت نے کشمیر کاج کو جو نقصان پہنچایا، شاید اب کشمیریوں میں ایک امید جاگی کہ اس کی تلافی ہو سکے، لیکن اسی تناظر میں وہاں کشمیر میں جو ہے دن بدن انڈیا کی بربریت اور ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ ننھے بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا، اور کالج میں پڑھنے والے طالب علموں کو بھی سر عام گولیاں مار کے شہید کیا جا رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم و ستم یہ ہے کہ جب ان کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو ان جنازوں پہ بھی سر عام گولیاں برسائی جاتی ہیں، اور وہاں پہ بھی ننھے اور معصوم کشمیریوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ پاک ایران کے حوالے سے ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہمسائے تو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن اپنی ترجیحات تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ برادر اسلامی ملک جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، ہمیں ایذا پہنچاتا ہے، اور جب کوئی جسم کا ایک حصہ ایذا پہنچانا شروع کر دیا جائے تو اسے کاٹ کے پرے پھینک دیا جاتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایران کے بارڈر کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، اور ایران سے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی آ رہی ہے اسے روکنے کے لیے ہمارے سیکورٹی اداروں کو کوئی ٹھوس اور عملی اقدامات کرنے پڑیں گے، اور دنیا کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیوں وہ ایران جس نے ابھی بحرین میں، سعودی عربیہ میں، لیبیا میں، یمن میں، شام میں، عراق میں محاذ کھولے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ محاذ کیوں کھولنا چاہ رہا ہے، اور وہیں پہ وہ امریکہ اور پوری دنیا کو یہ دھمکیاں کیوں دے رہا ہے کہ میں ایٹم بم بناؤں گا اور میں یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ جاری رکھوں گا۔ اس کے پیچھے کون سی مخفی طاقتیں ہیں انہیں بھی دنیا کے سامنے لایا جائے، تاکہ لوگوں میں جو شکوک و شبہات ہیں جو وہ ایک طرف واضح ہو جائیں۔ آگے پاکستان کے حوالے سے اور افغانستان کے امن کے حوالے سے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے پاکستان کے ساتھ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر بعد میں بڑی محبت کی پنگیں بڑھانے کی کوشش کی، اور اپنے بیان پہ انہوں نے بھی یو ٹرن لیا۔ ایک عالمی یو ٹرن تھا اور ایک عالمی طاقت کا یو ٹرن تھا، اور اس یو ٹرن میں انہوں نے پاکستان سے یہ درخواست کی کہ آپ مدد کریں، اور اس درخواست کے مقابلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اور چائنا کے وزرائے خارجہ نے جا کے افغانستان میں امن کی بات کی، لیکن وہاں پہ سبکی اٹھانا پڑی انڈیا کو، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے افغانستان میں بلینز آف ڈالر لگا چکا ہے، لیکن جب افغانستان میں امن کی بات آتی ہے تو اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ انڈیا کو اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کافی ہے، اور اسے ایک اشارہ دے دیا گیا ہے کہ جب تک اسلام آباد سے کوئی راستہ ہو کر نہیں نکلے گا، اسلام آباد سے کوئی حل نہیں آئے گا، تب تک افغانستان کا حل ممکن نہیں ہے۔ نئی دلی کے ساتھ افغانستان کی جتنی مرضی رکاوٹیں بڑھ جائیں، لیکن اس کے امن کا جو چابی ہے وہ اسلام آباد میں کسی سوئچ میں لگتی ہے۔ اس کے بعد وزیر خزانہ اسد عمر کا جو یو ٹرن تھا کہ ہم نے ڈالر کی قیمت خود کم کی ہے، وہ ایک انتہائی تشویشناک بیان ہے ایک ایسی حکومت کی طرف سے جہاں عمران خان صاحب نے قوم سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم کبھی عوام سے جھوٹ نہیں بولیں گے، عوام سے سچی بات کریں گے۔ تو یہ کیا وجوہات ہوئیں کہ آپ نے بھی وہی روش اختیار کر لی؟ اگر آپ نے خود ہی ڈالر کی قیمت گرائی تھی تو اخلاقی طور پہ آپ میں یہ قوت ہونی چاہیے تھی، آپ میں یہ جرأت ہونی چاہیے تھی کہ آپ عوام کے سامنے آتے اور یہ ڈرامے بازی نہ کرتے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، اور وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ایک خود مختار ادارہ ہے اور اس نے ڈالر کی قیمت حکومت کو بتائے بغیر کم کر دی ہے۔
ایسی بات کریں جس پہ عوام اعتبار کر لیں. عوام آپ پہ اندھا اعتبار کر رہی ہے، عوام کے اعتبار کو مزید ٹھیس مت پہنچائیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جناب شہباز شریف صاحب کو لگا دیا گیا اور حکومت نے اس کی یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ایک طرف احتساب عدالتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے خلاف احتساب کر رہی ہیں تو کہیں ان میں یہ خواہش یا ان میں یہ ڈر پیدا نہ ہو جائے کہ حکومت ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے. اس لیے ہم نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین انہیں لگا دیا گیا ہے. جو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر ہماری یہ رائے ہے کہ حکومت نے اگر اس پہ موقف اختیار کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب ان کے خلاف چوری کے کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے تھے تو انہیں نہیں لگانا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں کوئی آئینی حکم نہیں تھا کہ آپ جب چیئرمین جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ضروری تو ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو لگائیں. آخری بات، جو ڈالر کو قائم رکھنے کے لیے گزشتہ حکومت نے 8 بلین خرچ کیے، میری موجودہ حکومت سے یہ درخواست ہے کہ جب تک آپ ایسے فیصلے نہیں کریں گے جن سے فوری طور پر عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، چاہے آپ نے 90 دن حکومت کر لی ہے، چاہے آپ نے 100 دن حکومت کر لی ہے، چاہے 120 دن حکومت کر لی ہے، عوام ظلم کی چکی میں اس قدر پس چکے ہیں کہ یہ فوری سستا انصاف یہ چاہتے ہیں اور یہ فوری اپنی دہلیز پہ ہر یہ سہولت چاہتے ہیں. آپ کے 110 دن 120 دن گزرنے کے باوجود کوئی ایک ایسا فعل جو آپ نے عوامی رائے میں کیا ہو آپ دکھا نہیں سکتے. آپ کی وزراء کی کارکردگی سوائے بونگیوں کے اور سوائے فضولیات کے کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ایسے فیصلے کریں، چاہے اس کے لیے آپ سبسیڈائز کریں. آپ اور محکموں کو بھی سبسیڈائز کر رہے ہیں لیکن حکومتی اکانومی کو آپ سبسیڈائز کریں تاکہ ملکی معیشت جو ہچکولے کھا رہی ہے، جو غیر مستحکم پوزیشن ہے. آپ ایک طرف تو دنیا کے انویسٹر کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف آپ ڈالر کو مزید کم کرتے جا رہے ہیں، ڈالر کو جو ہے بڑھاتے جا رہے ہیں، روپے کی قدر کو کم کرتے جا رہے ہیں. اس طرح بے چینی کی کیفیت جو پاکستان کے اندر موجود بزنس مین ہے اس میں پھیل رہی ہے تو بیرونی بزنس مین پاکستان کے اندر کیسے آئے گا؟